اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں شیخ علیم الدین اسدی، ان سے جانیں گے کس طرح کے جو حالات ہیں دیش میں وہ ہیں، اور دوسری بات جو آر ایس ایس پرمکھ موہن بھاگوت کا جو بیان آیا ہے اسے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو بیان ہیں وہ ہر دن ایک نئے بیان ہیں، ہر چیز اس کے اندر، اس میں جو ہے کبھی وہ مسلمانوں کا سمرتھن کرتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی اتنی تلخ لہجے میں ان کی باتیں ہوتی ہیں، اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں اور ان کا اپنا سٹینڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ جی شیخ صاحب۔ دیکھیے، جو معاملہ ہے وہ آر ایس ایس سے پرانا ہے۔ آر ایس ایس دو طرح کی پالیسی کرتی ہے۔ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، الیکشن قریب ہوتا ہے، تو مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کے سدرشن جی اس میں تھے اور راجو بھیا تھے، اب موہن بھاگوت جی ہے۔ کبھی تو یہ مسلمانوں کو ساتھ لینے کی بات کرتے ہیں۔ پہلے ایک ایشو تھا، ایک ہتھ کنڈا تھا، ان کے پاس گاؤں ہوتی ہے۔ ہم نے دسیوں بار کہا ہے اس کو نیشنل، آپ قومی پشو اس کو آپ ظاہر کر دیں، جانور کر دیں۔ کیا ان کو دشواری ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے ساتھ بھی بات ہوئی ان آر ایس ایس والوں کی۔ آج تازہ معاملہ جو سب سے پہلے کا معاملہ ہے، وہ انہوں نے جب پہلے کہا تھا کہ آپ بابری مسجد سے دستبردار ہو جاؤ مسلمانوں، ہم آپ سے کچھ چیز نہیں مانگیں گے، لیکن وہ ورشپ ایکٹ کے خلاف بھی گئے، بالکل۔ لیکن مسلمانوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب جب کاشی اور متھرا کا مسئلہ آیا تو موہن بھاگوت جی وہی الاپنے لگے رہا۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ کو حقیقت میں آپ کو گاندھی جی والی پالیسی لانی ہے، آپ کو نہرو جی والی پالیسی لانی ہے، آپ کو بھیم راؤ امبیڈکر والی پالیسی لانی ہے، تو یہ آپ ایک قومی پالیسی لے کر چلیے۔ بالکل۔ جہاں سوال آتا ہے قومی دھارے کا، مسلمانوں نے 1857 میں جب مغل پیریڈ کا راج ختم ہوا اور اس کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے ایک نئی سیریز کھیلنے کی کوشش کی کہ ہندوستان میں آزاد حکومت کیسے قائم ہو اور انگریزوں کا تسلسل جو ہندوستان میں بڑھ رہا تھا اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ انہوں نے بات شروع کی اور پھر اس دور کے علماء نے مساجد سے، خانقاہوں سے، دینی مدارس سے تحریر شروع کی، جو پوری دنیا میں اس کا شور ہوا اور ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ اسی انقلاب کی صورت ہمارے راشٹر پتا مہاتما گاندھی، نیتاجی سبھاش چندر بوس، سروجی نائیڈو، لالہ لاجپت رائے نے مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک تحریک کو نیا موڑ، نیا آیام دیا۔ 1936 سے اس ملک میں ایک قومی دھارا، قومی پالیسی کو لے کر نہ اس میں ہندو، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ پارسی، نہ بدھ، نہ دلت، کیول ہندوستانیوں کی بات شروع کی اور اس میں کامیابی ملی اور 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ آج اپنا 100 سالواں وہ جشن منا رہے موہن بھاگوت جی۔ ابھی چند دن پہلے کیا انہوں نے، کون کون سی مسجدوں میں آپ مندر تلاش کریں گے؟ آج نئی ان کی تھیوری آ گئی، نئی پالیسی آ گئی کہ مسلمانوں کاشی اور متھرا چھوڑ دو۔ ہم اعتبار کیسے کریں بھائی آر ایس ایس پہ؟ بالکل۔ ہم تو کے سدرشن کے زمانے سے لے کے راجو بھیا کے بعد موہن بھاگوت جی، ہم تو قومی دھارے میں اور ان کے ساتھ آدان پردان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بھائی آپ ایک اسٹینڈ پر قائم رہیے نا، آپ کیوں قائم نہیں رہتے؟ کیوں بھٹکتے ہو بار بار؟ نئے سوچا چھوڑ دیتے ہو۔ کبھی کہتے ہو ہندو مسلمانوں کا ڈی این اے ہے، بالکل، کبھی کہتے ہو الگ الگ ہے، کبھی کہتے ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، مذہب تبدیل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ ایک واضح پالیسی لاؤ، ایک واضح تھنکنگ لاؤ، ایک واضح جامع پالیسی لاؤ جس کے اندر جو ہے ایک چیز، ایک مقام حاصل کر سکے۔ مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کا راستہ اپنایا، آج تک ان کے انوائی ہیں، آج تک ان کے پیروکار ہیں۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان کا دستور لکھا، آج تک عزت کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں۔ پنڈت نہرو ہمارے پہلے اولین پردھان منتری ہیں۔ آج کتنے پردھان منتری آئے جن کی پالیسی ایک رہی، لیکن آج
موہن بھاگوت جی جیسے لیڈروں کی وجہ سے اور مودی جی کی وجہ سے ہماری پالیسی طے نہیں ہو پا رہی. ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں, ہم کس کے ساتھ آدان پردان کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک جگہ قائم تو رہیے نا. آپ ہندو مسلمان کو آزما رہے ہیں. مسلمان یکسوئی کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے. آج موہن بھاگوت جی ہو یا مودی جی ہو, وہ اپنی پالیسی واضح نہیں کر پا رہے. پالیسی واضح کرنی ہوگی. جب ہمارا دیش آزاد ہوا 1947 کو, اس سے لے کر ہماری اندرا گاندھی تک ایک پالیسی رہی. ہم ریشن بلاک میں ہمارا ہندوستان کا شمار ہوتا تھا. ہم ریشن بلاک کے ساتھ رہتے تھے, ہم گلف اور مڈل ایسٹ کے ساتھ رہتے تھے. آج ہماری پالیسی کدھر جا رہی ہے؟ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم امریکہ کے پاس چلے جاتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم روس کے پاس چلے جاتے ہیں, شیخ جب صاحب ضرورت پڑتی ہے چائنا کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بالکل. جاپان ہمارا سہیوگی رہا ہے. آج میٹرو جاپان میں ہے کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کی سڑکوں پہ دوڑ رہی ہے, انڈر گراؤنڈ چل رہی ہے. لیکن یہ مقصد ہماری پالیسی بنانے کا ہے. اس پالیسی کو 1983 میں جگ پرویش چندر جی رہے. کتنا سمے لگا؟ شیلا جی کی سرکار ہو, چاہے ہمارے صاحب سنگھ ورما رہے ہو, یا سشما سوراج جی رہے ہو, یا مدن لال کھورانا رہے ہو, پالیسی میں کوئی تبدیل نہیں آئی. سلو پروگرام ضرور چلا. جس طرح کا جگ پرویش چندر جی نے میٹرو ریل کو لانچ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کو آگے بڑھانے کا کام کانگریس کے دور میں ہم کسی پارٹی پکشپات میں نہیں جانا چاہتے, نہ ہم کسی پارٹی کے ہتیشی ہیں نہ حمایتی ہیں. ہم تو جنرل پالیسی کی بات کر رہے ہیں. موہن بھاگوت جی, آپ ہم کو کیا مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آپ دل بہلانے کی بات کرتے ہیں. ہم کوئی کھلونا نہیں ہے کہ ہنسی کی بات کر دی تو ہاں کر دے, ہم رنج کی بات کرتے تو ٹوٹ جائے. بھائی ہم انسان ہیں, ہمارا ہندوستان ہے, اکھنڈ بھارت کے ہم نواسی ہیں, ہم بھارتی ہیں. ہمارے ڈی این اے کو کیوں بار بار آپ کھرچنے کی کوشش کرتے ہو بھائی؟ ہم نے اس ملک میں بھائی چارہ کو قائم کرنے کے لیے صدیاں خرچ کیے. آپ اس کو چند لمحات میں ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ کیسا چلے گا ہندوستان بھائی؟ آپ ایک پالیسی باتیں کریں. آپ ہمارے ڈی این اے کی بات کرتے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہم قربانیوں اور بلیدان کی بات کرتے تو ہم نے ہندوستان کے لیے کیا نہیں کیا. آج ہم نے ویر عبدالحمید دیا, جہاں شہید اشفاق اللہ دیا, جہاں ہم نے ابوالکلام دیے, جہاں ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت گاندھی کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملا کے گاندھی جی کے ساتھ سردار بھائی پٹیل کے ساتھ مل کر اس ہندوستان میں یوگدان کیا, ترقی کی, انتی کی. بار بار ہمارے زخموں کو کریدنے کی کیا وجہ پڑ گئی ہے؟ آپ سیدھی سیدھی بات کریں. جی, 1857 کا غدر رہا ہو یا آزادی کی لڑائی رہی ہو, مسلمان خاص طور سے علماؤں کا بہت بڑا کردار رہا. لیکن آج جو ہے صرف ایک راجنیتک شڈینتر کے تحت, راجنیتک جو ہے اپنی چمکانے کے لیے خانقاہوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بھئی وہاں ٹیررزم پل رہا ہے, وہ اس کو جو ہے بڑھاوا دے رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے, آپ جو بات کر رہے ہیں گلزار بھائی, میں آپ کو بتاؤں, آپ میرٹھ سے لے کے دلی تک کا اور دلی سے لے کے پانی پت تک کا اتہاس کھنگالیے. کہاں ہمارے سر ان درختوں پہ نہ چڑھے. اگر ہندوستان کی خانقاہی نظام نہیں ہوتا, ہندوستان میں مدارس کا نظام نہیں ہوتا, ہندوستان میں مساجد کا انتظام نہیں ہوتا, نظام نہیں ہوتا, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لیتے ہوئے مولانا آزاد تک, مولانا مظہرالدین صاحب, جن کا اس میں تعاون رہا, اس میں قربانیاں شامل نہیں. آج آپ مولانا منت اللہ رحمانی کے فرزند پر, ان کی اولاد پر آپ سوال کر رہے ہیں. منگیر ایک خانقاہ ہے. خانقاہ نظام میں ہندو مسلمان کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا. خانقاہوں کے دروازے ہمیشہ سے کھلے رہے, چاہے ہندوستان ہو یا خواجہ غریب نواز کی نگری ہو, خواجہ معین الدین چشتی کی نگری ہو, چاہے محبوب الہی نظام الدین کی درگاہ ہو, قطب الدین صاحب کی درگاہ ہو, یا ہمارے ہندو بھائی لالا لاجپت رائے, سر سپرو جی, دا کیفی دت آریہ جی, ایسے ایسے لوگوں کا نام لے رہا ہوں میں. تمہارے جین صاحب, جنہوں نے ہندوستان میں ہندو مسلمان اتحاد کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی,
اور اس کی زندہ مثال گاندھی جی کا بلیدان ہے. گاندھی جی کی شہیدی شہادت اس بات کی علامت ہے. کبھی بھی گاندھی جی نے ہندو مسلمان اتحاد کو ٹوٹنے نہیں دیا. آج ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کے اندر ایک دوسرے کا ڈی این اے تلاش کرنے کی، ایک دوسرے کی جو ہے مذہبی جگہوں پر جا کر ان کو اپنے مندر تلاش کرنے کی. ہم کہتے ہیں مندر بھی ہماری نشانی ہے، گرجا بھی ہماری نشانی ہے، گردوارا بھی ہماری نشانی ہے. آج بلند میناریں قطب مینار سے پکار کے کہہ رہی ہے ہندو مسلم ایکتا قائم رہے گی ہندوستان میں. آج جامع مسجد کی میناریں چلا چلا کے کہہ رہی ہیں جہاں پر مولانا آزاد کا بیان نہیں ہوا، مہاتما گاندھی نے بھی بیان کیا آن کر اور اپیل کی کہ اس میں بھائی چارہ قائم رہنا چاہیے. ہندو مسلم میری دو جانیں ایک ساتھ مل کر مجھے سپورٹ کرتی ہے، تب جا کے ہمیں یہ ثمر ملا ہے، یہ درخت ملا ہے. کب تک ہم چھوت چھات کی بات کریں گے؟ کبھی بات کرتے ہو دلت ہمارے ڈی این اے میں، کبھی کہتے ہو دلتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی کہتے ہو مسلمان اور ہندو اور سکھ عیسائی سب کا ڈی این اے ہے. بھائی ہم تو آپ کی باتوں کو سر تسلیم ہم کرتے ہیں، لیکن آپ اس پر یکسوئی کے ساتھ اپنا وواد کو ختم کرنے کی اور اپنے بیانات پر قائم رہنے کی بہت بڑی بات آپ نے کہی. اتنی بڑی بات ہو رہی ہے. ابھی 10 دنوں کے اندر موہن بھاگوت جی کے 3 بیان آ گئے، لگاتار الگ بیان ہیں اور تینوں میں جو ہے بڑا متبھید ہے نا. بالکل. کبھی وہ بابا کے دول کہتے ہیں پروگرام میں جا کر بھائی ہر مسجد میں مندر کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. کاشی ہمیں دے دو، متھرا دے دو. بھائی ہم نے ہم سے اتنی بڑی قربانی لے لی گئی، اتنی بڑی تاریخی مسجد ہم سے چھین لی گئی. ہم تو حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں، سمویدھان کے ساتھ اور دیشی قانون کے ساتھ سے بھی اپیل کرتے ہیں وہ ہماری آواز میں آواز ملا کر کہیں جتنی بھی ہیریٹیج مسجد ہے، مقابر ہے، درگاہ ہے، خانقاہ ہے، ہم ان کو ریلیز کرتے ہیں اور پابندی ختم کرتے ہیں. یہ ہوگی قومی یکجہتی کی بات، یہ ہوگی نیشنل انٹیگریشن کی بات. آپ تو ہمیں اپنی مسجدوں میں بھی نہیں جانے دیتے اور بات کرتے ہو کہ ہمیں متھرا دے دو، کانچی دے دو. کیسے آپ یقین کر لیں بھائی ملتار صاحب؟ ہماری سوچ تبدیل ہونی چاہیے. جب 1950 میں سمویدھان بنا، سمویدھان نے یہ حق دیا جو مسجد ہے مسجد رہے گی، جو مندر ہے مندر رہے گا، جو شیوالے شیوالا رہے گا، جو چرچ ہے چرچ رہے گا، جو گردوارا ہے گردوارا رہے گا. آپ کبھی دلتوں کا مسئلہ اکھاڑ کر لے آتے ہو، کبھی مسلمانوں کا لے آتے ہو. بھائی کب تک چلے گی؟ آج جین بھائی ہمارے ساتھ مائنورٹی میں آ گئے. آج کس پر ہم آپ سے بات کریں؟ آپ ہم کو جو ہے پیار محبت سے بات کریں گے اور نہ کریں گے تب بھی ہم اکھنڈ بھارت کے ساتھ ہیں. ہم ہندوستانی ہیں، ہماری کوئی ہندوستانی شریعت چھین نہیں سکتا، چاہے بنگلہ دیش کے نام پہ یا روہنگیوں کے نام پہ. اگر کوئی واقعتاً بنگلہ دیشی ہے، واقعتاً روہنگی پکڑا جا رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہر جگہ جا کر بنگلہ بولنے والے سے آپ کہیں گے آپ بنگلہ دیشی ہے، یہ کہاں کا نیا ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ رابندر ناتھ ٹیگور جنہوں نے راشٹریہ گان گایا، ان کی زبان کون سی تھی بھائی؟ کیا وہ بنگلہ نہیں بولتے تھے؟ ان کی زبان کون سی تھی بھائی؟ کتنے فلم ایکٹر ہیں، کشور کمار ہے، اشوک کمار جی ہیں، یہ کون سی زبان بولتے تھے بھائی؟ اور یہ ہمارا بھی اتحاد رہا ہے. راج کپور خاندان پشاور سے آیا، اس نے اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑا، پیورلی اردو زبان بات کرتے تھے. کشمیری برہمن آئے کشمیر سے دہلی، انہوں نے اردو کو اپنایا، سنسکرت کو اپنایا، انہوں نے فارسی کو اپنایا اور کبھی اپنی شناخت نہیں چھوڑی. آج محلہ کشمیریان ہے بازار سیتا رام میں. سیتا رام جی کون ہے؟ سر تیج بہادر سپرو کون ہے؟ کیفی تتاریہ کون ہے بھائی؟ راز خار کون ہے؟ یہ کشمیری پنڈت ہے، برہمن ہے. ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ رہیں گے. ہمارا اتحاد کوئی نہیں توڑ سکتا. بہت بہت شکریہ.